بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہوپ فلی آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ چرسی کڑھائی کی ریسپی شیئر کروں گی، اور جس کو آپ کھا کے انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے اور آپ کی فیملی آپ کی تعریف ضرور ضرور کرے گی۔ یہ چرسی کڑھائی بہت ہی کم ٹائم میں اور بہت ہی آرام سے اور کم انگریڈینٹس میں، مزے کی بات یہ کہ کم انگریڈینٹس میں بغیر مسالوں کے یہ بنے گی اور باہر جا کے کھانے کی بالکل ضرورت نہیں ہوگی۔ تو جناب اپنی ریسپی کی طرف جاتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 کپ آپ نے اس میں آئل کا ڈال دینے ہیں، اور اس کے بعد چکن جو ہے وہ میں نے 1 کلو لے لیا، اس کو اچھے طریقے سے نمک اور سرکے میں دھو کے خشک کر لیا تھا اور پھر اس آئل میں ڈال دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس سرسوں کا آئل ہے تو وہ بھی اس میں ڈال دیں۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا زیادہ آئل کیوں؟ یہ آئل جو ہے جناب ہم بعد میں اس کو نکال دیں گے، لیکن فرائی کرنے کے لیے ہمیں چرسی کڑھائی کو فرائی کرنے کے لیے ہمیں ٹھیک ٹھاک آئل کی ضرورت پڑے گی۔ تو اس کے لیے آپ نے 2 کپ یا 2 کپ سے بھی اگر زیادہ آدھا اوپر پڑتے چکن کی حساب سے تو پھر آپ آئل زیادہ لے سکتے ہیں۔ اچھا، فلیم آپ نے میڈیم سلو کچھ بھی نہیں، فل فلیم پہ رکھنا ہے۔ اچھا، یہ کڑھائی جو ہے وہ فل فلیم پہ بنے گی۔ اگر آپ یہاں پر فلیم کو میڈیم رکھتے ہیں یا سلو رکھتے ہیں تو چکن پانی چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے، اور آئل بھی خراب ہو جائے گا۔ اب آپ نے فل فلیم پہ اس کو 10 سے 15 منٹ آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے۔ رنگت بھی چکن کی چینج ہو جائے گی اور خوشبو بھی چکن کی آنے لگ جائے گی۔ جیسے جیسے چکن فرائی ہوگا اس کی خوشبو بھی تیزی سے آنے لگے گی۔ اب یہاں پر جناب چکن ہمارا فرائی ہو چکا ہے۔ اسی آئل میں آپ نے کیا کرنا ہے، ٹماٹر جو ہیں وہ پورے کے پورے رکھ لینے ہیں اسی طریقے سے، ٹھیک ہے، جیسے میں نے رکھے ہیں۔ اب آپ نے بھی اسی طرح 1 کلو میں 4 عدد ٹماٹر ڈال دینے۔ میں نے بھی یہاں پر 4 عدد ٹماٹر لے لیے اور اچھے طریقے سے ان کو ڈپ کر دیں آئل میں، ٹھیک ہے۔ آئل میں ڈپ کرنے کے بعد اب آپ نے فلیم کو میڈیم کر دینا ہے۔ فلیم میڈیم کر کے آپ نے اس کو 5 سے 6 منٹ کور کر لینا ہے۔ 5 سے 6 منٹ کور کرنے میں یہ ہوگا کہ آپ کے ٹماٹر جو ہیں وہ ان کا چھلکا بالکل سافٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ٹائم پورا ہو چکا، ڈھکن ہٹائیں اور چھلکوں کو آرام سے آپ لوگ اتار سکتے ہیں، کیونکہ چھلکے اچھے طریقے سے نرم ہو چکے تھے اور یہ ایزیلی جو ہے وہ ریموو ہو رہے تھے، یہ دیکھیں اس طریقے سے۔ اب اس سٹیج پہ آپ نے آ کر اپنی فلیم کو پھر ہائی کر لینا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے ٹماٹروں کو اس کڑھائی کے اندر ہی صحیح طریقے سے ان کا پیسٹ بنانا ہے۔ اب ان کا پیسٹ بنانے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جناب، اپنا جو آئل ہے، ایکسٹرا آئل جو ہوگا وہ ہم نکال دیں گے۔ ایکسٹرا آئل آپ نے نکال دینا ہے، لیکن بڑی احتیاط کے ساتھ آرام سے، ٹھیک ہے، تاکہ اس سے آپ کو کوئی نقصان نہ ہو۔ آپ لوگوں نے یہاں پر میں نے یہ 2 کپ جو تھے وہ آئل کے ڈالے تھے، تو 1.5 کپ آپ نے آئل نکال دینا ہے اور 1/2 کپ آئل میں آپ نے اپنی کڑھائی کو فرائی کرنا ہے۔ یعنی اس میں ٹماٹر بھی ہمارے جو ہیں وہ اچھی طریقے سے ان کا پیسٹ بن جائے گا۔ بس آپ لوگوں نے اتنا آئل چھوڑ دینا ہے۔ اب اس آئل میں جناب آپ چمچہ لیں اور چمچے سے اپنے ٹماٹروں کو اچھے طریقے سے کوٹ لیں، تاکہ ان کو جو ہے وہ ان کا اچھے طریقے سے پیسٹ بن جائے۔ اب آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ اپنے ٹماٹروں کو بھونتے رہیں گے، ساتھ ساتھ چکن بھی فرائی ہوتا جائے گا، اور جناب یہاں پر ہماری چرسی کڑھائی جو ہے وہ 80% تیار ہو چکی ہے۔ اب جناب مسالوں میں صرف اور صرف نمک جائے گا، اور نمک حسب ٹیسٹ جو ہوگا وہ جائے گا، اور اس کے بعد اس میں کالی مرچ جائے گی، اور کچھ بھی نہیں، تھوڑی سی کالی مرچ اور نمک آپ اس میں ایڈ کر دیں۔ کالی مرچ بھی آپ نے 1/2 ٹیبل اسپون ڈالنی ہے، زیادہ نہیں ڈالنی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ پھر خراب ہو جائے گا۔ اس کے بعد جناب آپ نے ادرک لے لینی ہے، ادرک آپ نے فریش لینی ہے اور اس کو بالکل پتلا پتلا کر کے کاٹ لینا ہے۔ اچھا، یہاں پر چکن کو آپ نے کیا کرنا ہے، فل فلیم پہ آپ نے صحیح طریقے سے فرائی کرنا ہے۔ فلیم آپ نے بالکل بھی میڈیم یا سلو نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ فل فلیم پہ آپ جیسے جیسے اس کو فرائی کریں گے نا، تو اس کی خوشبو بھی اور اس کی رنگت بھی زبردست قسم کی آتی رہے گی۔ اب یہ دیکھیں، میں نے آپ کو جیسے کہا تھا کہ سٹرپس میں آپ نے ادرک کو کاٹ لینا ہے، اسی طرح آپ نے ہری مرچیں وہ بھی سٹرپس میں کاٹ کے اوپر ڈال دیں۔ اب جناب یہ لیں، ہماری چرسی کڑھائی A1 100% تیار ہو چکی ہے۔ کھائیں پیئیں، مزے کریں، اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے۔ دعا میں یاد رکھنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ شکریہ۔